اصل میں عربی کا لفظ ہدا ہدیہ سے متعلق ہے. ہدیہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نہیں؟ کس کے لیے؟ تحفے کے لیے. ہدایت کا تحفے سے کیا تعلق ہے؟ عرب صحرا میں کبھی گم جائے نا، صحرا میں اگر گم جائے، صحرا کی مشکل یہ ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ گم گئے تو آپ کو لگے گا آپ سیدھی لائن میں جا رہے ہو، لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ گھوم کے وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں شروع ہوئے تھے. اس موڑ پر اگر صحرا میں کوئی گم جائے، اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ پانی نہیں ہے، پانی تو 2 گھنٹے بعد پھر وہ مر جائے گا. اس ہدایت ہے اس وقت، اصل ہدیہ ہدایت ہے. تو سب سے بڑا تحفہ جو ہے نا وہ ہدایت کا تحفہ ہے. اور اس کو ایک اور طرح سے بھی سمجھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الرحمن الرحیم کہا تھا نا، اس ناطے سے بھی اس کو سمجھ لیں. اور وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس گاڑی ہے، لیکن اس کو ٹھیک سے چلانی نہیں آتی، بہت خوبصورت گاڑی ہے، پہلے دن ہی درخت میں مار دی، پتہ نہیں اس کو چلاتے کیسے ہیں. کسی کو برانڈ نیو لیپ ٹاپ لے کے دیا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ واٹر پروف نہیں ہوتا، اس کے اوپر اس نے دھونے کے لیے لیپ ٹاپ کو اس کے اوپر پانی کا گلاس اڈیل دیا. اچھی بلی نعمت تھی، بیکار میں گئی. کیا نہیں تھا اس بندے کے پاس؟ پراپر ہدایت نہیں تھی. جب تک آپ کے پاس ہدایت نہ ہو تو آپ نعمت کا بھی صحیح استعمال نہیں کر سکتے. گاڑی چلانی نہ آتی ہو، بہترین گاڑی ہو، وہ نعمت نہیں ہے کیونکہ آپ کو چلانی نہیں آتی. لیپ ٹاپ کا صحیح استعمال کرنا نہیں آتا تو وہ آپ کے لیے ہدایت نہیں ہے، تو بیکار ہے. ہدایت نہیں ہے تو بیکار ہے. تو اسی طرح اگر آپ سمجھیں کہ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ کی ہدایت کے بغیر کیا ہیں؟ بیکار ہیں، بیکار ہیں. یہ ہے دینا. اصل جو رحمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، وہ ہدایت ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے ساری نعمتیں اصل میں نعمت بنتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز نعمت، جیسے دوا ہے، وہ نعمت ہے، کوئی مریض ہے اس کے لیے دوا نعمت ہے، لیکن دوا کے ساتھ ہمیشہ کیا آتی ہے؟ ہدایت. ہمیشہ. کوئی کہے مجھے آج سر درد زیادہ ہو رہا ہے، میں پوری بوتل ہی لے لوں آج، وہ جو نعمت تھی نا وہ عذاب بن جائے گا. وہی نعمت اب موت بن جائے گی، اوور ڈوز ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ یعنی نعمت کا عذاب بننے میں صرف ایک ہی عنصر ہے جس سے فرق پڑ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہدایت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں تو ہمارے لیے نعمت بنائی ہیں، لیکن وہ نعمت صرف اسی وقت ہوں گی جب وہ ہدایت کے مطابق استعمال ہوں گی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ نیچرل سی بات ہے، بہت طبیعی بات ہے. اور اسی لیے سورۃ الرحمن میں جب کہا نا الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے کہ اس نے قرآن سکھایا. قرآن سکھانے کے بعد دنیا میں جو چیز بھی میں استعمال کر رہا ہوں، جو بھی میرا تجربہ، جو بھی میرا رشتہ ہے، جو بھی میری جاب ہے، جو بھی چیزیں میری پوزیشن میں ہے، میری اونرشپ میں ہے، ان تمام کو میں اب ہدایت کے مطابق استعمال کروں گا تاکہ وہ میرے لیے رحمت کا ذریعہ بنے، ورنہ وہ رحمت ہو ہی نہیں سکتی.